والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حمد و ثناء کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ نے فقط اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عید سعید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ یہ رب کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک میں عبادتوں کے صدقے جنت کی بشارت عطا فرمائی، عشرۂ رحمت عطا فرمایا، عشرۂ مغفرت عطا فرمایا اور عشرۂ دخول جنت عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان کی ہر گھڑی میں اللہ نے گناہ گاروں کی بخشش کا وعدہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے ہیں، ان عبادتوں کے بدلے اللہ نے ایک دن عطا فرمایا، خوشی کا دن عطا فرمایا، جسے ہم عید سعید کہتے ہیں، عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ ایک کامیابی کی خوشی ہے، اور کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان المبارک میں اپنے بندوں کو اپنی عبادتوں پر آزمایا۔ ہر سال یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی عبادتوں پر آزماتا ہے، اور بندے کما حق وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی آزمائش پر پورا اتر جائیں۔ وہ اس طرح کہ سامنے کھانا ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے بندہ کھاتا نہیں ہے، پانی ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو روزے دار کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ تو یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کھانوں سے، پانی سے، عیش و آشائش کی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا ان کے دل میں میری محبت زیادہ ہے، میرا حکم زیادہ ان کے نزدیک قابل احترام ہے۔ تو جب بندہ اس آزمائش پر پورا اتر جائے، امتحان پر پورا اتر جائے، تو جو دن امتحان پر پورا اترنے کا ہوتا ہے وہ دن بے شک عید کا دن ہوتا ہے۔ جیسے بچے یا بڑے بھی امتحان سے فارغ ہو جائیں اور جس دن نتیجہ امتحان آئے اور اس میں ان کے لیے کامیابی کی ضمانت آ جائے، وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اہل ایمان کے لیے بھی اللہ نے اس دن کو عید کا دن بنایا، لیکن خاص ہے ترکیب میں امت رسول ہاشمی۔ یہ عید جو ہے نا، یہ ہر مذہب میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں ہی عید ہے۔ ہر مذہب میں بڑے دن ہوتے ہیں جس دن میں وہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں الگ بڑے دن ہوتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی بڑے دن موجود ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کے یہاں تو بڑے دنوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو سال کے جتنے دن ہیں اتنے دن بڑے دن ہوتے ہیں۔ تو ان کے یہاں بھی تہوار کا ایک بڑا تصور موجود ہے۔
ہر مذہب میں تہوار کا ایک بڑا تصور موجود ہے، اور مذہب اسلام میں بھی تہوار کا ایک بڑا تصور موجود ہے، لیکن یہ مذہب ایسا خاص مذہب ہے کہ اس مذہب کو کسی دوسرے مذہب کے ساتھ مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا بے مثال مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دین اسلام، اس دین اسلام کو کسی دوسرے مذہب کے ساتھ مقابلے میں کبھی بھی مت لانا، اس لیے کہ یہ خاص ہے، جیسے اقبال نے کہا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ صرف اس کی ایک مثال ابھی چلتے چلتے یوں سمجھ جائیں، ایک بار تکبیر پڑھ لیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ منورہ مقدسہ معطرہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھ دی، تو تھوڑے لوگ تھے نماز کے وقت میں آ جاتے، لیکن تھوڑے لوگ تو اب ہمیشہ تو نہیں تھے نا، آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی، تو اب ضرورت محسوس ہوا کہ جماعت کے لیے یا نماز کے وقت کے لیے کوئی اعلان کیا جائے تاکہ لوگ کہیں بھی ہوں اطراف میں آ جائیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب جمع ہوئے تمام صحابہ کرام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، آپ نے تمام کو بلایا اور آپ نے لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ بھئی نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی نماز، تو اب نماز کے لیے بلانے کے لیے کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی اٹھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی جماعت کا وقت ہونے والا ہوگا یا کسی بھی نماز کا وقت ہو جائے گا، ہم مسجد کے باہر ایک آتش دان بنا دیتے، آگ لگا دیا کریں گے، تو جو قریب کے لوگ ہیں آگ دیکھ کر آ جائیں گے، دور کے لوگ دھواں دیکھ کر آ جائیں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا آ تو جائیں گے، لیکن یہ طریقہ آتش پرستوں کا ہے۔ جو آتش پرست اس زمانے میں تو آتش پرست بہت تھے نا، آپ نے فرمایا یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں آگ روشن کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں اپنی عبادت گاہ کے قریب آگ روشن کریں؟ اس سے لوگ تو آ جائیں گے، لیکن یہ طریقہ ان سے لینے والا ہو جائے گا، اسلام کسی سے لینے والا نہیں ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی عبادت کا اپنی مسجد کے باہر ایک بڑا سا گھنٹا لگا دیتے ہیں، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے گا ہم گھنٹا بجائیں گے، دور تک آواز جائے گی۔ آپ نے فرمایا لوگ تو آ جائیں گے، لیکن یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، آپ نے دیکھا ہے نا ان کی عبادت گاہوں میں بڑا سا گھنٹا لگا ہوتا ہے، اور جیسے ہمارے ہاں مؤذن ہوتے ہیں نا، وہاں ان کے یہاں عبادت گاہ میں گھنٹا بجانے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں لوگ تو آ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ عیسائیوں کا طریقہ ہوگا، اسلام کسی کا طریقہ لیتا نہیں ہے۔ اسلام ایک خاص اپنا وجود رکھتا ہے، کسی سے استعارہ نہیں لیتا، لہذا یہ بھی تجویز رد کر دی گئی۔ پھر ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ ایسا ہو کہ نماز کے وقت میں ہم سنک بجائیں، وہ ہاتھی دانت سے ایک باجے کی طرح ایک آواز ہوتی ہے، اسے سنک بجانا کہتے ہیں، وہ بجائیں تو اس کی آواز بھی دور تک جاتی ہے، تو اس سے یہ ہوگا اطراف اور قریب اور دور کے لوگ نماز کے وقت میں آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی سنک بجاتے ہیں۔ تو پھر اب کیا کریں؟ سارے طریقے تو رد کر دیے، یہ آتش پرستوں کا طریقہ، یہ عیسائیوں کا طریقہ، یہ یہودیوں کا طریقہ، تو پھر ہم کون سا طریقہ اختیار کریں؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام سوچتے رہے، لیکن کوئی مسئلے کا حل سامنے نہ آیا۔
اور محفل بغیر کسی فیصلے کے برخاست ہو گئی، سب چلے گئے اپنے اپنے گھر۔ رات خواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے دو لکڑی کو ایک دوسرے پر لگا کر بجا رہا ہے۔ آواز آتی ہے نا لکڑی سے، سخت لکڑی ہو ایک دوسرے پر مارے تو آواز آتی ہے، اور آواز بھی اچھی ہوتی ہے اور دور تک جاتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب خواب میں ہی اس سے دیکھا کہ یہ دو لکڑیوں کو ایک دوسرے پر لگا کر آواز پیدا کر رہا ہے، تو آپ نے خواب میں اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ دونوں لکڑی مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ تو آپ نے خواب میں یہ گفتگو ہوئی، آپ نے کہا کہ میں ان لکڑیوں کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس نے کہا چھوڑو اس لکڑی کو، میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو کہا کون سا طریقہ ہے؟ تو کہا جیسے جیسے میں کہتا ہوں ویسا ویسا تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پوری اذان انہوں نے سکھا دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ تو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ اس سے اچھا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، لہذا تم یہ طریقہ اختیار کرنا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صبح اٹھے، ظاہر ہے کہ عام بندے کا خواب تو خواب ہی ہوتا ہے نا، وہ دین کا حصہ تو نہیں بن سکتا۔ بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایسا ایسا دیکھا اور کسی نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ درست ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ جبریل امین تھے، تمہیں اذان سکھا کر گئے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک اور صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے بھی ایسے ہی دیکھا۔ ایک اور صحابی آئے، حتیٰ کہ ایک ہی مجلس میں 18 صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے ہر ایک نے یہی دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر صدیق تم میں سب سے سبقت لے گئے، سب سے پہلے انہوں نے دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اب تم نے جو کلمات سیکھے ہیں تمہاری آواز تو ہلکی ہے، بلال حبشی کی آواز بڑی سخت ہے، اونچی ہے، یہ کلمات ان کو سکھا دو، یہ اذان دیں گے۔ تو مؤذن اسلام نے اذان دی، اور یہ اذان کا پہلا واقعہ تھا۔ تو 18 کیا اگر 100 صحابی بھی اذان دے لیتے تو یہ اذان اسلام کا حصہ نہ بنتی۔ رسول اللہ نے جب تصدیق کر دی تو یہ اسلام کا حصہ بن گئے۔ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، اسلام کی تاریخ بھی آ گئی، اذان کی تاریخ بھی آ گئی۔ یہاں ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اسلام کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے، اسلام کسی کی نقالی نہیں کرتا ہے۔ تو خوشی کے دن میں بھی اسلام کسی کی نقالی نہیں کرتا ہے۔ یہ جو عید کا دن ہے نا، اسی لیے کہا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول اللہ کی امت اپنی ترکیب میں خاص ہے، اور وہ اس طرح کہ ہر امت میں ہر مذہب میں خوشی کے ایام ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے، ان کے یہاں خوشی منانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن اللہ کے تمام احکامات کو توڑ دیے جائیں، ہر حلال چیز ہر حرام چیز حلال ہو جائے، اور وہ آج کے دن جو بھی کچھ کر لے اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ ہر مذہب میں خوشی کا دن یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آج کا دن ہر طرح کے معمولات بندہ ادا کر لے، جو اس پر اب تک حرام تھے وہ بھی حلال ہو گئے، اور جو حلال تھے وہ بھی حلال ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسے کیف و مستی میں ہوتے ہیں، کیسی حرام کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بات آئے تو کہا کہ ہم ماہ رمضان میں بھی رب کا ذکر کر رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب تو عید کا دن ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے، اور پھر عیدگاہ جائیں گے، ایک راستے سے جائیں گے دوسرے راستے سے آئیں گے، اور جب جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، اور جب آئیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے آئیں گے۔ کہا ہر حرام چیز حلال ہو گئی؟ فرمایا عید کا دن حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس انداز سے خوشی منانے کا نام ہے کہ اللہ کے بندے بھی راضی رہیں اور اللہ بھی راضی رہے۔
تو یہ ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہ آج عید کا دن ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام چیز حلال ہو جائے یا کوئی حرام عمل جو اب تک ہم پر نہیں، جو حرام تھا وہ حلال ہو جائے۔ ہر حرام چیز کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور آئندہ بھی حرام رہے گی۔ عید کا دن اس انداز میں خوشی منانے کا دن ہے کہ رب بھی راضی رہیں اور رب کے بندے بھی راضی رہیں۔ خوشی جو ہے نا وہ تنہا منائی نہیں جاتی، خوشی سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ ہم تو نکمے لوگ ہو گئے، ہم تو بیکار لوگ ہو گئے، اب تو لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ گلے ملنے سے بھی ایک دوسرے سے کتراتے ہیں۔ اب کیا کریں حضرت، گلے ملنے سے بھی لوگ ایک دوسرے سے کتراتے ہیں، حالانکہ گلا ملنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگرچہ عید میں ثابت نہ ہو لیکن خوشی کے موقع پہ تو گلے ملنا خود رسول اللہ سے ثابت ہے نا۔ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی قبر و حشر کی بات دل میں اثر کرتی نہیں ہے۔ بعض لوگ نرم دل ہوتے ہیں نا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ قبر و حشر کی بات آئے تو آنکھیں اشک بار ہو جائیں، دل میں ڈر پیدا ہو جائے، یہ اچھی علامت ہے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ قبر و حشر کی بات آئے، موت کی بات آئے، مجھے کوئی اثر نہیں کرتی ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی یتیم بچہ تلاش کرو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے دل کی سختی ختم ہو گئی، دل میں نرمی آ گئی۔ تو اب یتیم بچے کے بال میں ایسا کیا ہے کہ جس پر ہاتھ پھیرے تو دل نرم ہو جائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یتیم بچے کے سر کے بالوں میں ایسا کیا ہے کہ جو محبت سے ان بالوں پر اپنا ہاتھ پھیرے تو ان بالوں کے ہاتھوں سے لگنے کی وجہ سے، ہاتھوں کے ذریعے سے دل میں ایسا احساس آئے کہ دل نرم ہو جائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح جیسے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے، ویسے ہی جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے اندر احساسات منتقل ہوتے ہیں، محبتیں منتقل ہوتی ہیں، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، صفیں سیدھی رکھو اور کاندھے سے کاندھا ملاؤ۔ اگر تم کاندھے سے کاندھا نہیں ملاؤ گے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، صفیں ٹیڑھی ہوں گی تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں نا تو اصل میں تو کاندھے سے کاندھا ملتا ہے، لیکن اصل میں دلوں سے دل مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو عید کے دن مصافحہ بھی کیجئے اور خوش دلی کے ساتھ بغل گیر ہوئیے، خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے گلے ملیے اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو کسی دوسرے مسلمان کے لیے پاکیزہ کیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ خوشی کے ایام بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، گھر میں چھپ کر موبائل چلانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ یہ سب کو آپ کہہ رہے ہیں عید مبارک عید مبارک، ایسا نہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے ملیں، خاندان والوں سے ملیں۔ اب ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ کسی کا بھائی ناراض پڑا ہوا ہے، کوئی باپ سے ناراض ہے، کوئی باپ بیٹے سے ناراض ہے، اور باہر میں ہر کوئی ایک دوسرے سے گلے مل رہا ہے اور ہر ایک اپنے اخلاق کا اظہار کر رہا ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ماں اس سے ناراض بیٹھی ہوئی ہے، عید کے دن ماں ناراض ہے، عید کا دن باپ ناراض ہے، عید کا دن ہے بڑا بھائی ناراض ہے، بہنیں ناراض ہیں۔ تو جب تمہارے اپنے خاندان والے بکھرے پڑے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، تم مجھ سے گلے ملو تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تم مجھ سے دعائیں لو تو فائدہ کیا ہوگا؟ مجھ سے دعائیں لینے سے فائدہ تو اس وقت ہوگا جب میری دعاؤں کے ساتھ تمہاری امی کی آمین بھی شامل ہو، جب دعا لیں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ تو باہر والوں کو راضی کرنے سے سب سے زیادہ اولین ترجیح ہے گھر والوں کو راضی کریں، ورنہ
مجھ سے نہ ملیں، مجھ سے ملنے سے کیا ہوگا؟ گلے ملتے ہیں، لائن لگا کر اتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ پہلے جا کر اپنے گھر والوں کو راضی کریں، پہلے والد کو راضی کریں، پہلے امی کو منائیں، پہلے بھائیوں کو منائیں، بہنیں اگر ناراض ہیں تو ان کو منائیں۔ جب سب راضی ہو جائیں نا تو پھر آ کر خوش دلی کے ساتھ گلے مل لیجئے، ورنہ گلے ملنے سے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ اوپر سے چاندی کا ورق لگا ہو اور اندر نجاست ہو۔ اپنے دل کو بھی، ظاہر کو بھی صاف کیجئے، باطن کو بھی صاف کیجئے۔ یہ جو خوشی کے ایام ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے اسی وجہ سے ہے کہ کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کر لیا جائے۔ اور ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو اب تک ناراض بیٹھے ہیں، عید کے موقع پر اگر کوئی راضی کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے واسطے اس دن کی وجہ سے راضی ہو جایا کریں۔ بعض لوگ بڑے سخت دل بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں آج بھی اسے معاف نہ کروں گا، یا میں آج بھی اسے معاف نہ کروں گی۔ وہ اگر کھلے دل کے ساتھ آیا ہے تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی کھلے دل کے ساتھ اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرکیف پہل جو کرے گا بڑا وہی ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو سلام کرنے والے آپس میں ملیں، جو پہلے سلام کرے گا ثواب اسے ملے گا اور اللہ اس کا ایک درجہ دوسرے سے زیادہ بلند کرے گا۔ تو اس میں بھی پہل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کریں۔ یہ عید کا دن اسی وجہ سے آتا ہے، فقط سوئیاں کھانے کا نام عید کا دن نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو راضی کریں، کوشش کریں، دیکھیں کسی خاندان میں کوئی غریب ہے کہ اس کے گھر میں عید کے لیے بھی کوئی انتظام نہ ہوا، قریدیں دیکھیں۔ اگر اس کے دن گھر میں عید کا دن بھی بہت سے ایسے ہیں، صرف ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنے بچوں کے لیے بھی اچھے کپڑے سلوا لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہیں دیکھیں، والدین کی خدمت کریں۔ کیا یہ انسانیت ہے کہ والدین زندگی بھر تمہیں عیدوں کی تیاری کرواتے رہیں، اور جب والدین کی کمر ٹیڑھی ہو جائے اور وہ بستر مرگ میں ہو جائیں، بستر میں چلے جائیں، تو تم اپنے لیے کئی جوڑے، اپنے بچوں کے لیے 10 جوڑے سلوا لو، والدین کو دینے کے لیے ایک جوڑا تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم اپنے لیے کئی جوڑے سلوا لو، ماں کو دینے کے لیے ایک جوڑا سال میں تمہارے پاس نہیں ہے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جو سال میں ایک جوڑا والدین کو نہیں دے سکتا ہے، اب کیا کہیں اس کی نوکری کو، کیا کہیں اس کی آمدنی کو، کیا کہیں اس کی کمائی کو، کیا کہیں؟ اس کی کمائی میں برکت آئے گی؟ تم نے تو پہن لیے اچھے کپڑے، لیکن ماں نے ویسے ہی کپڑے پہنے۔ 10 بھائی ہیں، 10 کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ نہیں کہ اس نے دے دیے تو میں نہ دوں۔ جب تم 10 تھے، والدین 1 تھے تو سب کا کرتے تھے نا، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے، 10 بھائی ہیں تو 10 مل کر والدین کی کریں۔ ہر ایک تنہا کرے، انفرادی کرے، ان کی خدمت کرے، بھلے وہ نہ مانے، بھلے وہ کہیں کہ میں نے نہیں پہننا ہے، میں اتنے کپڑے کیا کروں گی، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جس دن آپ نے ایسا کر لیا، اس دن آپ کے دل سے آواز آئے گی کہ واقعی یقینی اور حقیقی عید تو آج ہوئی ہے۔ ورنہ آپ اجلے کپڑے پہنتے رہیں، اپنے بچوں کی منمانیاں کرواتے رہیں، بچوں کی خواہشات پوری کرتے رہیں۔ اگر والدین کو آپ نے راضی نہ کیا، اگر آپ کے پاس والدین کو جوڑا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر سمجھ جائیں کہ نہ آپ کی نوکری ہے، نہ آپ کی آمدن ہے، اور نہ ہی آپ کے پیسے ہیں۔ ان باتوں کو یاد رکھیے اور کوشش کیجئے کہ آج کے دن میں ہر مسلمان آپ سے راضی ہو، بالخصوص والدین آپ سے راضی ہو۔ اپنے گھر والوں کو سمیٹیے۔ خاندان جو ہے نا، وہ اپنی رشتہ داریوں کو کبھی بھی پیسوں سے نہ تولیے، کبھی بھی پیسوں کے مقابلے میں رشتہ داریوں کو نہ دیکھیے۔ پیسے ادھر سے آئیں گے، ادھر سے چلے جائیں گے، رشتہ داریاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ بھائیوں کا، بہنوں کا رشتہ، باپ بیٹوں کا رشتہ، یہ رشتے سب سے اہم ہیں۔ ان رشتوں کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھیے، اور ان رشتوں کو تھامنے کی سب سے بڑی ذمہ داری
اس پر ہوتی ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ان رشتوں کو تھامنا ضروری ہے، یہ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا ہے، لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں مرد وہی ہوتا ہے جو رشتوں کو نبھائے۔ اپنی بڑی بہنوں کو دیکھیں، چھوٹی بہنوں کو دیکھیں جو شادی کر کے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کئی کئی بچے والیاں ہیں، تو انہیں دیکھیں، باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کا خیال کریں۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھیں، جب آپ ان تمام کو لے کر عید منائیں گے نا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ عید کی سچی خوشی کیا ہوتی ہے۔ ورنہ اکیلے اکیلے عید منانے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے۔ بس میرا پیغام یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور آج عید کا دن عید سعید بنائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے روٹھے ہیں سب کو منا دے، جتنے بچھڑے ہیں سب کو منا دے، سب کو ملا دے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد عطا فرمائے، اور ایک دن ایسی بھی ہمارے لیے عید کا دن بنائے کہ ہمیں یہ خوشخبری ملے کہ تمہیں بیت اللہ کی زیارت کی سعادت نصیب ہوگی، روضہ رسول کی حاضری نصیب ہوگی۔ جس دن یہ سعادت مل جائے، جس دن یہ نوید ملے، اصل میں وہی دن عید کا دن ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔